अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा।
أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری شان سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک حلال رزق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ہر شخص اس بات کی کوشش کرتا ہے
کہ وہ ہمیشہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی گورا ہے یا کوئی کالا ہے، ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر مجھے عزت ملے اور میں ہمیشہ صاحب عزت رہ کر ہی اپنی زندگی کو گزاروں. یہاں پہ پہلی بات تو میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے کو یہاں پہ مضبوط بنائیں. عزت اور ذلت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے وہ عزتوں سے نوازے، وہ جس کو چاہے رسوا کرے، اسی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا بھی کر دیتا ہے. یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری عزت میری وجہ سے ہے، بلکہ میں نے جو کام کیا ہے اس کام کے اندر اللہ کی رحمت موجود ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی. اور یہاں پہ ایک اور بات، کبھی اپنی خودی کو بیچ کر عزت نہ حاصل کرے. اقبال کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، خودی کو بیچ کر جو عزت حاصل کی جاتی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ خودی کو بیچ اور غریبی میں اپنا نام پیدا کر. انسان دنیا کی عزت کو حاصل کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ انسان اپنی بہت سی چیزوں کو لٹا دیتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے سامنے، فلاں آدمی کے سامنے میں بڑا صاحب عزت انسان بن جاؤں اور میں کسی گلی سے گزروں، کسی بازار سے گزروں، کسی چوراہے سے گزروں تو لوگ میرے آس پاس جمع ہو جائیں اور کہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو دنیا کے اندر بڑی عزت ملی ہوئی ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس شخص نے اپنی خودی کو بیچ دیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ غریبی میں بھی نام پیدا کر دیتے ہیں. متعدد اشخاص اور شخصیات تاریخ کے اندر ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی خودی کو نہیں بیچا لیکن غریبی کے اندر اپنا نام پیدا کر لیا. مجھے جو پسند آئی شخصیت وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی. حبشے کے غلام تھے، چہرہ اس طرح کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہم نے کسی چیز پہ سیاہی نہیں ملی ہوئی اور وہ کالی سیاہ بن چکی ہوئی ہے، ہونٹ موٹے موٹے اور پاؤں پھٹے ہوئے، حبشہ سے چلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو جس کے غلام تھے اس نے بڑے ظلم کیے، اس نے بڑی آفریں کی، لیکن اپنی خودی کو نہ بیچا اور غریبی میں ایسا نام پیدا کر دیا کہ بلال چلتا زمین پر تھا لیکن اس کے چلنے کی آواز رب کی جنتوں کے اندر آیا کرتی تھی. اس لیے کبھی دنیا کی عزتوں کے لیے اپنی خودی کو نہیں بیچنا. اگر ہم اپنی خودی کو بیچ کر عزت کو حاصل کریں گے تو اس عزت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس طرح کی اور ہزاروں شخصیات حالات حاضرہ کے اندر دیکھنی ہو یا تاریخ کے اندر دیکھنی ہو، ہمیں متعدد شخصیات ایسی مل سکتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی خودی کو نہیں بیچا لیکن غریبی میں اپنے نام کو پیدا کر لیا. عزت اور ذلت اس اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے ہمیں اعمال بتائے ہیں، بہت سے ہمیں ایسے طریقے بتائے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزتیں عطا فرمائیں گے. یہاں پہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یاد آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جب ایک جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارتے رہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی عزت ہے اس شخص کی جو اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ نام لیتے ہیں اس شخص کا اپنے عرش پر اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس شخص کی عزت کرو. وہ تمام فرشتوں کے اندر بات پھیل جاتی ہے کہ دنیا کے فلاں گاؤں، فلاں شہر، فلاں بستی کا ایک ایسا شخص ہے جس کا نام یہ ہے، اس کا نام اللہ نے اپنے پاس لیا ہے، پھر اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہے، پھر تمام فرشتوں نے اس شخص کا نام لیا ہے اور تمام فرشتے اس شخص کی عزت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرماتے ہیں، جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے بارے میں محبت پیدا کر دیتے ہیں. میں نے دیکھی ہیں ایسی شخصیات، کوئی اتنی ان کے پاس مال نہیں تھا، کوئی کپڑے کا جاہو جلال نہیں تھا، لیکن لوگ ترستے ہیں اس شخص سے ملنے کے لیے کہ یہ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے ساتھ ملا دے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو عام کر دیا ہوا ہے. اور ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم اس شخص کے پاس جائیں، اس سے جا کے ملاقات کریں، چند لمحات ہمیں مل جائیں، ہم ان کے پاس بیٹھ کر اپنے وقت کو گزاریں. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور اللہ کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہی زیادہ سے زیادہ عزتیں عطا فرمائیں گے. اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے یہی کہ اللہ کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق ہونا چاہیے. جب کسی شخص کا مضبوط تعلق اس انداز کا ہو جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی بات سن کر وہ اپنے تمام کاموں کو ترک کر کے اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے. کیوں؟ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے. وہ دنیا کی تمام مصروفیات کو پسے پش ڈال کر وہ صرف یہی سمجھتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح دنیا کے کسی شخص کی آواز نہیں بلکہ اللہ کی صدا ہے، اور اللہ مجھے بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اور وہ شخص ان تمام کاموں کو ترک کر کے اللہ کے گھر کی زینت بن جاتا ہے. پھر اللہ اس شخص پہ کرم فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا کے اندر عزت عطا فرماتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنا ہے. جب ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں ایسی عزت عطا فرمائیں گے کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر بھی چلے جائیں گے لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص تو تھا لیکن اس کے ساتھ بڑی رونقیں ہوا کرتی تھی، فلاں شخص تو تھا وہ بیٹھا کرتا تھا، اتنی میٹھی باتیں کہا کرتا تھا کہ آج بھی دل کرتا ہے کہ کاش وہ ہمارے پاس ہوتا اور ہم اس کی گفتگو کو سنتے. اس لیے جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قابل رشک موت دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی مہمان نوازی بھی بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں. دوسری چیز ہے ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے، مکمل ایمان ہو، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل. ہم زبان سے کہیں، دل سے تصدیق کریں کہ میں مسلمان ہوں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی کل کائنات کے خالق، مالک، رازق اور قابض ہیں، اور اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. لیکن جب عمل کی باری آئے ہم پیچھے ہو جائیں تو ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. کامل ایمان اسی وقت ہوتا ہے جب زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو اور عمل اس شخص پر پایا جائے تو اس شخص کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان میں کبھی اضافہ ہوتا ہے، کبھی ایمان میں کمی ہو جاتی ہے. اضافہ کس طرح ہوتا ہے؟ بندہ بڑے شوق کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور پھر جب فرائض کو ادا کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں سنتوں کو بھی ادا کروں، اس کا دل کرتا ہے میں تہجد کا بھی اہتمام کروں، اس کا دل کرتا ہے کہ میں ذکر جو 1 گھنٹہ کرتا ہوں وہ 2 گھنٹے کروں. بس اوقات انسان کا ایمان کم بھی ہو جاتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں. ایمان کا اضافہ اور ایمان کا کم ہونا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بس اوقات انسان کا دل کرتا ہے فرض پڑھ لی ہیں، چلو میں اب گھر چلے جاتا ہوں، میں سنتوں کو ادا نہیں کرتا، تو ایمان اس وقت انسان کا تھوڑا کم ہوا ہوتا ہے. اور بس اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے فرائض میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان جو ہے وقت کے ساتھ نماز کو
ادا نہیں کرتا۔ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، ہم زبان سے اقرار کریں نماز پڑھنی چاہیے، دل سے تصدیق کریں کہ نماز دین کا ستون ہے، لیکن ہم 5 وقت مسجد کے اندر نہ آئیں تو ہم صحیح طرح کامل مسلمان نہیں ہیں۔ کامل مسلمان ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اقرار کر رہے ہیں کہ نماز کو پڑھنا ہے، جب ہم دل سے تصدیق کر رہے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، تو پھر عمل ہوگا، تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا پھر اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نام پیدا کریں گے۔ ایسی اقوام جنہوں نے اپنی زندگیوں کو، یا ایسی شخصیات جنہوں نے اپنی زندگیوں کو، یا ایسے علاقے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس انداز کے ساتھ بسر کیا تھا، بسر کر رہے ہیں یا بسر کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جو زبان کے ساتھ اقرار، دل کے ساتھ تصدیق اور عمل کو شامل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر بے شمار عزتوں سے ضرور بھی ضرور نوازیں گے۔ تیسری چیز ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں جو دینی علوم کو حاصل کرتے ہیں، جو دین کو سیکھتے ہیں یا دین کو سکھاتے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص، پوری دنیا میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور حاصل کرواتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سکھاتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو بار بار پڑھا ہے اور دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ رحمت فرمائی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر ایسا شخص جو خیر کی بات لوگوں کو سکھاتا ہے، اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ خیر کی بات رب کے قرآن کی ہے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ہے۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے، دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، رب نے پھر اپنی نورانی مخلوق کا تذکرہ سب سے پہلے کیا کہ فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو خیر کی بات کو سکھاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مچھلیاں جو سمندر کی تہوں میں رہتی ہیں، وہ مچھلیاں جو دریاؤں کی تہوں میں رہتی ہیں، وہ بھی اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا فرمانا، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کرنا۔ کس کو؟ جو خیر کی بات لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو، خود کو، اللہ نے قرآن کے اندر کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ بہت سے رنگ ہیں، بہت سے رنگ ہیں، لیکن سب سے بہترین رنگ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رنگ کے اندر رنگے جائیں۔ سب سے بہترین رنگ یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ سب سے بہترین رنگ یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اور یہ اللہ کا رنگ ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتائی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خود اور ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات اپنے عرش پر موجود ہوں گے، اللہ رب العزت کی ذات اپنے عرش پر موجود ہوں گے، اور اللہ پوری دنیا کے سامنے اعلان کریں گے، پوری دنیا کے سامنے اللہ رب العزت کی ذات اس بات کا اعلان کریں گے کہ وہ شخص جو دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر رب کے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرتا رہا، اور پھر ان تعلیمات کو سیکھ کر آگے لوگوں کو سکھاتا رہا، آج وہ پوری دنیا سے نکل کر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں، اللہ تعالیٰ آج بھی ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ اس لیے آپ کوشش کریں
آپ کوشش کریں. آپ بے شک دنیا دار ہیں, آپ بے شک بہت بڑا کام کرتے ہیں, آپ بے شک ساری جو آپ کا دن ہے اس کی روٹین اس انداز کی ہے کہ آپ کام کے اندر مشغول رہتے ہیں, لیکن اپنے پورے 24 گھنٹوں کے اندر 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ایسے مختص کر دیں کہ میں نے زیادہ نہیں, صرف قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھنا ہے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو پڑھنا ہے, میں نے اس حدیث مبارکہ کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے, تو رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عزت عطا فرمائیں گے, اللہ رب العزت کی ذات دنیا کے اندر آپ کے نام کو پیدا کریں. آج دیکھیں نا کتنے سال بیت چکے ہوئے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے, لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے. کتنے سال ہو گئے تفسیر ابن کثیر لکھنے والے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, جتنے محدثین گزرے ہیں سال ہاں سال بلکہ صدیاں بیت چکی ہوئی ہیں, لیکن آج بھی جب نام آتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ رکا جاتا ہے اور ساتھ ان کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ کس وجہ سے ہوا بھائی؟ ہم اس بات سے قطعی طور پر نہیں روکتے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم نہ دیں, دنیا کی تعلیم دیں, ضرور دیں, بچوں کو پتہ چلنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ کم از کم اپنے بچوں کو دین کے حوالے سے اتنا تو بتا دیں کہ یہ دین کے فرائض ہیں, یہ لازمی امور ہیں. اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارا, ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر ہمارا بچہ کسی ٹیسٹ کے اندر فیل ہو جائے, کتنے پریشان ہو جاتے ہیں, ماں پریشان, بہنیں پریشان, باپ پریشان کہ ساڈا پتر آج فیل ہو گیا. پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے دعائیں کی جائیں, پھر ہوتا ہے ذہن کے اندر, باپ بھی کرتا ہے. بھائی یہ بات بالکل درست ہے کہ جب انسان کو ناکامی ملتی ہے افسوس بھی ہوتا ہے, افسوس کرنا بھی چاہیے, لیکن اگر ہم یہی افسوس اس انداز کا کریں کہ میرا یہ بچہ جو ٹیسٹ دے رہا ہے یا یہ جو آج فیل ہو گیا ہے, کیا اس کو پتہ ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کو پتہ ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ میں کل ایک بڑی چھوٹی سی بات پڑھ رہا تھا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کہ ایک ماں تھی وہ فجر کے وقت اپنے بچوں کو صرف اس لیے اٹھاتی تھی کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ جنت میں ہم میں سے کوئی پیچھے ہٹ جائے. اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم سارے ایک ساتھ جنت کے مہمان بھی بنے. جس طرح ہم دنیا کی زندگی ایک ساتھ گزار رہے ہیں, رب کی جنتوں کے اندر بھی ہم اپنی زندگی کو ایک ساتھ گزاریں. یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہماری آج کی نوجوان نسل دین کے ساتھ اٹیچ ہوگی, ان کا اوڑھنا اور بچھونا دین کے ساتھ منسلک ہوگا اور دین کی تعلیم کو حاصل کریں گے. پھر یقینی بات ہے آنے والی نسل جو ان کے بچے ہوں گے ان کو بھی اس بات کی فکر ہوگی کہ ہم دین کی تعلیم کو حاصل کریں اور اللہ رب العزت کے احکامات کو سیکھنے کی کوشش کریں. یقینی بات ہے جو شخص بھی دین کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے, جو شخص بھی رب کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے, دنیا والے جتنا اس کو گرانا چاہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو اتنی زیادہ عزت عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دین سے مضبوط کوئی نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گرانے کی کوشش کی گئی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے احکامات کے ساتھ ہمیشہ اٹل کھڑے رہے اور کبھی کسی بھی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں پیچھے ہٹنے کی جو ہے کوشش نہیں کی. پھر صحابہ کرام, تابعین اور محدثین, اور میں آج کے وہ بھائی, وہ بہنیں, وہ بزرگ جو رب کے دین کے ساتھ مخلص ہیں اور جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کروں, دین کی اشاعت کروں, دنیا والے آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. آپ کے اندر ذرہ برابر غلطی آئے گی اس کو اچھال کر بیان کیا جائے گا. آپ ذرہ برابر کوئی کمی کریں گے ساری دنیا سے ہٹ کر ساری انگلیاں آپ کی طرف آئیں گے. لیکن جس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے رب کے دین کے اندر یا رب کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور اگر وہ رب کے دین کے ساتھ مخلص ہے تو پھر دنیا والوں کی کبھی پرواہ نہ کرے. رب کے دین کے ساتھ آپ مخلص ہیں تو آپ کو ذلیل کرنے والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے, لیکن آپ کا نام ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ روشن رہے گا۔ اس لیے یہ دنیا والوں کی باتیں ازل سے چلتی آ رہی ہیں اور ابد تک چلتی ہی رہیں گی۔ جو دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، جو دین کی اشاعت میں لگا ہوتا ہے، لوگ اسے تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اس کو جو ہے بڑا نیچا گرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں حسد اور بغض ان کے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ مارو یہ فلاں دا بچہ رب دا قرآن ایڈا سونا پڑھ لیندہ ہے تے ساڈا پتر کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اسی انا اور اسی حسد کے اندر ہم مساجد اور مدارس کے اندر جا کر ان بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرتے ہیں کہ ہمیں سن کر یا ہمیں دیکھ کر اس بات کا انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے ہمیشہ رب کے دین کے ساتھ مخلص رہنا ہے۔ جو دین کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عزتیں ہی عطا فرماتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم نے 3 باتیں پڑھی ہیں کہ پہلی بات یہ کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جب انسان کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ دین پر ہم نے کامل ایمان رکھنا ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل صالح اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری بات دینی علم کو سیکھنا ہے اور لوگوں کو سکھانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی عنوان پر اگلے جمعہ گفتگو کریں گے۔ جو سنا ہے سنایا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 2 اعلان ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ایک تو اپنی مسجد کا ہے، کل انشاءاللہ العزیز ایک درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں خصوصی خطاب محترم جناب حافظ احمد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ ان کے والد محترم بزرگ احباب بالخصوص جانتے ہوں گے حضرت مولانا امیر عالم رحمہ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اسی مسجد کے اندر 9 ماہ کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت مولانا حافظ احمد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کل تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ تو تمام احباب نے کل عشاء کی نماز اسی مسجد میں ادا کرنی ہے اور درس قرآن و حدیث کو سماعت فرما کر قلوب و اذہان کو قرآن و سنت کے نور سے منور کرنا ہے۔ دوسرا اعلان یہ 23 کو انشاءاللہ العزیز جامعہ مسجد امیر معاویہ دولتہ نگر کے اندر کلمہ طیبہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں حضرت مولانا سید ستین شاہ نقوی صاحب، حضرت مولانا یحییٰ عارفی صاحب اور اسی طرح حافظ عدیل احمد گرجاکی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے۔ تو جو احباب یہاں پہ بھی جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ یہ دینی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کا ایک سنہری موقع ہوتا ہے۔ یہاں پہ علماء اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان مجالس کے اندر شرکت کریں۔ ان مجالس کے اندر رب کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جا کر بتاتے ہیں کہ یہ لوگ آج اس مجلس کے اندر شرکت ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جس حد تک اپنے حد تک جتنا ہم کوشش کر سکیں ان مجالس کے اندر ہمیں شرکت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے دین کو ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافنا في أبدائنا. اللهم عافنا في أسماعنا. اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم عافنا في كل جسدنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كشمير. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.